السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو مزار آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ وہ دربار ہے جو ضلع سرگودا چبہ پھلر ون کے اندر موجود ہے۔ یہ دربار اقدس پیر صاحب بغداد شریف کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے مرکزی دروازے سے ہم داخل ہوئے، یہ 7 چھوٹے چھوٹے کمرے اور پرانی طرز کا جو ایک طریقہ تھا اس کے ساتھ بنائے گئے تھے۔ یہ مزار اقدس کا ایک صحن ہے جو ٹف ٹائل لگائی تھی۔ دائیں طرف مسجد، مزار اور بائیں طرف آستانہ ہے، یعنی جو گدی نشین ہیں ان کا گھر ہے۔ یہ مسجد کا صحن ہے جہاں پر آپ کو وائٹ پتھر نظر آ رہا ہے، اور ہم آپ کو یہ مسجد کا صحن دکھانے کے بعد مسجد کی طرف لے کے جائیں گے جہاں پر مسجد کی تزئین و آرائش کا کام ہو رہا تھا۔ یہ سامنے آپ جو گنبد دیکھ رہے ہیں وائٹ کلر کا، اور وائٹ ہی کلر کی مسجد یہ مسجد ہے اور مسجد کا گنبد ہے۔ دوسری طرف جو آپ گنبد دیکھ رہے ہیں یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے گنبد کی طرز پر ایک گنبد بنا ہوا تھا جو کہ مزار اقدس ہے سید یوسف محمود فیض اللہ الگیلانی بغدادی۔ اب دیکھیں یہ مسجد ہے چبہ پھلر ون، جو مزار اقدس ہے، بڑا مزار ہے، اس کی مسجد اور اس کے جو تزئین و آرائش کا کام ہو رہا تھا، یہ باہر کا برآمدہ ہے جو اس وقت مکمل ہو چکا تھا۔ یہاں پر مکمل شیشے کا کام کیا جا رہا تھا۔ یہ مسجد اور اس مسجد کا مرکزی دروازہ یا اللہ یا رسول اللہ، جو ایک اس کی خوبصورتی کے اندر 4 چاند لگا رہا تھا۔ مسجد کے گیٹ کے اوپر یعنی دروازے پہ نظر ڈالیں تو کس خوبصورتی اور نفاست کے ساتھ باریک بینی سے اس دروازے کا کام مکمل ہوا تھا۔ مسجد کے جو برآمدہ تھا یہ تو بڑی نفاست کے ساتھ سجایا جا رہا تھا اور شیشے کا کام مکمل ہو چکا تھا۔ مسجد کی برآمدے کی دیواریں تو کیا، اس کا جو چھت تھا وہ بھی شیشے کے ساتھ ہی بنایا گیا تھا، یعنی اس کے اوپر جو سجاوٹ ہے وہ باریک شیشوں کے ساتھ کی گئی تھی۔ اب یہ جو میناکاری کی جا رہی تھی، یہ جو کام کیا جا رہا تھا، یہ کام پر سکوئر جو ہے تقریباً 800 سے 900 فٹ کے قریب پڑتا ہے، یعنی یہ کوئی سستا نہیں ہے، یہ بہت مہنگا کام ہے جو شیشے کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور عام بندہ تو یہ کر بھی نہیں سکتا۔ مسجد کے اندر والے حال میں جو لوگ یعنی کاریگر تھے وہ اپنا کام مکمل کر رہے تھے۔ مسجد کا گنبد اس وقت مکمل تیار ہو چکا تھا، جس میں اللہ اور اس کے رسول کے نام خوبصورتی کے ساتھ لکھے جا چکے تھے، اور 7 آیت الکرسی اور قرآنی اور مقدس آیات یہاں پر لکھی جا چکی تھی۔ یہاں پر مسجد کے گنبد کا کام بالکل مکمل ہو چکا تھا۔ کیمرے کی آنکھ وہ خوبصورت منظر تو نہیں دکھا سکتی جس کو انسانی آنکھ اس وقت محسوس کر سکتی ہے۔ مسجد کے حال سے باہر نکلے، باہر نکلنے کے بعد ہم مزار شریف کی طرف بڑھے، جہاں پر راستے میں ہمیں حضرت شیخ سید محمود فیض اللہ گیلانی کا شجرہ نسب دیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک یہاں پر شجرہ نسب جو ہے وہ لکھا گیا تھا، اور ساتھ ہی شجرہ طریقت بھی، کہ طریقت کے اندر جو آپ کا شجرہ تھا وہ بھی لکھا گیا تھا۔ حضرت سید یوسف محمود فیض اللہ گیلانی آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد میں سے ہیں، اور تھوڑا سا آگے چلیں تو وظائف القادریہ، یعنی یہاں پر وظائف لکھے گئے تھے کہ جو بھی ان کے مریدین ہیں ان کو یہ تاکید کی جاتی ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ وظائف آپ نے پڑھنے ہیں۔ کچھ اسباق بھی تھے۔ وظائف میں کلمہ شریف ہر نماز کے بعد 167 دفعہ یہ پڑھنا ہوتا ہے، 70 مرتبہ استغفار کرنا ہوتا ہے، درود شریف یہ بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے، اور سورۃ الفاتحہ یہ 18 مرتبہ ہر نماز کے بعد ان کے مریدین کو سبق دیا جاتا ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہاں پر حضرت یوسف محمود فیض اللہ گیلانی کا جو تعارف ہے
وہ کروایا گیا، کب آپ کی ولادت ہوئی، کہاں پہ ہوئی، پیدائش، وفات، اور یہ ساری کی ساری چیزیں لکھی ہوئی تھی۔ ہم مزار شریف کے احاطے میں داخل ہوئے، سلام عقیدت پیش کیا۔ سلام عقیدت پیش کرنے کے بعد مزار شریف کے اندر بڑا خوبصورتی کے ساتھ، جس طرح باہر آپ کو برآمدے کا منظر دکھایا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی یہ منظر دکھایا گیا تھا۔ یہاں پر تھوڑا سا میں حضرت شیخ سید یوسف محمود فیض اللہ گیلانی، جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد میں سے ہیں اور جن کا مزار اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، ان کا تعارف تھوڑا سا کرواتا چلوں۔ ان کا جو اعزاز تھا، یہ غازی کشمیر یعنی لیفٹیننٹ کرنل تھے، اور آپ کی جو قومیت ہے وہ کوئی پنجابی یا کوئی اور نہیں، بلکہ آپ عراقی النسل تھے، اور آپ کی جو پیدائش ہے وہ بھی عراق میں ہوئی۔ اور دوسری بات کہ آپ کے جتنے بھی اساتذہ تھے وہ سارے کے سارے بغداد شریف سے تھے، یعنی آپ نے وہیں پہ آنکھ کھولی، آنکھ کھولنے کے بعد علم آپ نے وہیں سے سیکھا، اور سارے کے سارے آپ کے اساتذہ بھی وہیں سے تھے۔ حضرت سید یوسف محمود فیض اللہ گیلانی یہ بھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد میں سے ہیں، اور کراچی میں ہم نے آپ کو ایک پہلے مزار دکھایا، حضرت سید عبداللہ شاہ غازی، یہ بھی حضرت امام حسن کی اولاد سے ہیں، اور یہ مزار جن کا ہے یہ بھی حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہیں۔ مزار شریف کے احاطے سے باہر نکلیں تو یہاں مائی صاحبہ کا مزار بھی ایک طرف تھا، وہاں پر ہمیں جانے کی اجازت نہ دی گئی کہ آپ اندر جا کر ویڈیو نہیں بنا سکتے، اس لیے ہم نے صرف باہر سے ہی وہ مزار دکھایا۔ یہ جو مزار ہے، میں بتا رہا تھا کہ اگر آپ نے ہماری حضرت سید عبداللہ شاہ غازی والی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور وہ بھی کمنٹ کے اندر اس کا لنک لگا دیا جائے گا، یا ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور حضرت سید عبداللہ شاہ غازی امام حسن کی اولاد سے ہیں، اور یہ جو مزار اقدس آپ دیکھ رہے ہیں یہ سید یوسف محمود فیض اللہ گیلانی، یہ بھی حضرت امام حسن کی اولاد سے ہیں، اور شیخ عبد القادر جیلانی ان کے جد امجد ہیں، اور حضرت مصنع کی اولاد سے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے والد محترم کے بارے میں آپ کو علم ہوگا کہ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، بہت بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اب ہم مزار شریف کے احاطے سے باہر نکلے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر آپ کی وفات 1976 میں ہوئی، اور یہیں پر آپ کو دفنایا گیا۔ یہ جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر لنگر خانہ ہے، جہاں پر جتنے بھی ظاہرین آتے ہیں مریدین، یہاں پر ان کو بہترین قسم کا لنگر جو ہے وہ اس دربار عالیہ کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے۔ مزار شریف کے احاطے میں چند ایک چیزیں یہ دیکھنے کو ملی کہ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہاں پر رکھ کر بیچنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، یعنی کہ ان کا روزگار جو ہے وہ چلا رہے۔ انگوٹھیاں، نگ، تعویذ وغیرہ اور باقی چیزیں مختلف قسم کی یہاں پر موجود تھیں۔ یہاں پر مزار شریف کے اوپر حاضری دینے کے بعد ہم اس جگہ سے باہر کی طرف رخصت ہوئے، اور یہی وہ مین اور مرکزی دروازہ ہے جو حضرت سید یوسف محمود فیض اللہ گیلانی یعنی پیر افوانہ شریف، اور جو کہ چبہ پھلر ون کے اندر موجود ہیں۔ اگر آپ نے چبہ پھلر ون اس جگہ پر حاضری دینی ہو تو آپ اس جگہ پر یعنی ضلع سرگودا کے اندر چبہ پھلر ون سالم سے بالکل یہ قریب پڑتا ہے، آپ یہاں آ کر حاضری دے سکتے ہیں، اور غوث پاک کی اولاد جو ہیں یہ جن کا مزار ہے ان کے مزار اقدس پر حاضری دے سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔